السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب خان المعروف گندا آنڈا۔ آج میرے مہمان، ان کا تعارف حرفن مولا، ون مین آرمی، رائٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، شاعر اور آرتھوپیڈک سرجن، جناب عمر عادل صاحب۔ بھائی قصہ یہ ہے حسیب کہ زندگی مجھے ایک ہی ملی ہے، تمہارے اور دوستوں کی طرح کوئی 10 زندگیاں نہیں جینی، تو جب ایک ہی زندگی ملی ہے تو ہر چیز اسی ایک زندگی میں کرنی ہے۔ اب یہ امید تو نہیں ہو سکتی نا کہ اس دفعہ ہم وسیشہ بن کے شاعری کریں گے، اگلی دفعہ ہم زبردست ایسا پروگرام کریں گے اور جلدی مر جائیں گے۔ بہر طور میں نے ایک ہی زندگی میں بہت ساری چیزیں کرنی تھی، اس لیے کیا۔ اب بڑی مزے کی بات ایک اور آپ کو بتاؤں، خود اپنے آپ کو آپ نے گندا انڈا کہا ہے۔ آنڈا، چلو جی آنڈا کہہ لینے ہیں۔ میں تو شستہ اردو کے اندر یہ انٹرویو کرنا چاہتا تھا، پھر تو چاہنا ہے کہ ایسی پنجابی بولیے۔ بھائی گندا آنڈا، ایسا گندا کہ جو ہی کھولیا تو بچوں ادھا مریا ادھا کچا پکا چوچا نکل آیا، اس لیے ڈر کے چھڑ دیتا ہے۔ گل ہے وے گندے آنڈیاں دی بھی کوئی نہ کوئی کھپت ہوندی ہے۔ تانوں کی دساں جنیاں بیکریاں نے اس شہر وچ اس ملک وچ وہ سارے گندے آنڈیاں تے چل رہی نے۔ گندے آنڈے نہ ہون تیرے ورگے تے اسی کیک کتوں کھائیے، کیک رس کتوں کھائیے، بسکٹ کتوں کھائیے۔ خدا دا واسطہ گندے آنڈے کو خدا را برا نہ سمجھیے۔ ہر چیز کی ایک کھپت ہے اس جہاں میں، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ انسان کہیں نہ کہیں استعمال کر رہا ہے۔ ہون دس آنڈے دا کی کرنا ہے، پھینٹوانا ہی یا فرائی کروانا ہی؟ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی انرجی کے لیے میں ہمیشہ ہی آپ کا فین ہوں۔ اچھا، یعنی انرجی نہ ہونا تو آپ کو چاہیے کہ براڈ کاسٹنگ میں نہ آئیں۔ خدا کے لیے رات کے وقت ریڈیو کا پروگرام کیا کریں جڑی پولی پولی ٹھرک ہوندی ہے۔ ہاں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کہاں سے بول رہی ہو شائستہ، رات کے اس پہر ایک غزل، وہ ایک اپنا قصہ ہے۔ ٹیلی ویژن کا ٹائم بہت قیمتی ہے۔ آپ یقین کیجئے جب بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک ہوسٹ لٹک رہا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ اس کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو 1 گھنٹے کے سلاٹ میں پروگرام چل رہا ہے وہ 33 منٹ ہے، اور اس میں شاید تمہاری باری صرف 2.5 منٹ آئے گی۔ ہاں اگر آپ کے پروگرام ہوں تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ 6 مہینے پروگرام میں بینچ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور 6 مہینے میں 6 سیکنڈ نہیں بولتے۔ تنخواہ ہوئے تو ایسی ہوئے، نوکری ہوئے تو ایسی ہوئے، پھر کہندے نے چھڑ جائیے آفتاب اقبال نوں۔ میں کہنا وہ آفتاب اقبال صاحب نے جنہیں لوکاں دی روزی لائی ہے اور جتھے انہاں دی روزی پہنچائی ہے، ان اتھوں جدوں ڈگے نے تو انہاں نوں سمجھ نہیں آندی کہ روزی کتھے گئی تو روٹی کتھے گئی۔ لب دے پھر دے نے، دونوں نہیں لب رہیاں، نہ روزی نہ روٹی۔ اب آپ نے آفتاب صاحب کا نام کیونکہ سٹارٹ میں ان کا ذکر خیر آ گیا، آپ نے ایک فارمیٹ دیکھا ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹائر شوز انہوں نے شروع کیے، بالکل، اور اب ہر بندہ اس ڈگر پہ چل پڑا۔ لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریسنٹ ڈیز میں ان کی ٹیم نے ان کو چھوڑا، جس میں ببو رانا سر فہرست ہے؟ سب سے پہلے میں آفتاب اقبال صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور والا اس آدمی نے بالکل ایک نئی ڈگر پہ ٹیلی ویژن کامیڈی کو چلا دیا، سیٹائر کو چلا دیا، ہیومر کو چلا دیا، انفارمیشن کو چلا دیا۔ سر کمال ایک ملغوبہ بنایا انہوں نے۔ تھیٹر کے فری لانس ہاتھ چھوٹے تے زبان چھوٹے لوکاں نوں ایسا کنٹرول کیتا کہ بیچاریاں دی روح سک گئی تے روح قبض کر لی۔ سر آفتاب اقبال صاحب کو لوگ جو کچھ سمجھتے ہیں، ایک دفعہ ان کو مل کے دیکھیے۔ آپ جب آفتاب اقبال کو ملتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک جینیس ہے، اور وہ ایک انتہائی عمدہ انسان بھی ہے۔ وہ انتہائی محنت کرنا جانتا ہے، انتہائی محنت کروانا جانتا ہے۔ سر ساری بات یہ ہے کہ چونکہ جو آدمی محنت کرواتا ہے اسے آپ کو نفرت ہو جاتی ہے۔ آپ ہمیشہ آسانی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آفتاب اقبال صاحب آپ کو آسانی کا راستہ دیتے ہی نہیں ہے۔ سر ان کی کامیابی میں ان کی اس قدر محنت شامل ہے، اس قدر انوویشن، ان کا دماغی ورک، کئی چیزیں شامل ہیں۔ آفتاب اقبال بننا کچھ آسان ہے، برا نہ مانیے۔ بہت سارے لوگوں نے آفتاب اقبال بننے کی کوشش کی، کئی پروگرام شروع کیے، سر ان کے پاؤں کے قریب نہیں پہنچتے۔ ایک آدھ بندہ گٹیاں تک پہنچیا مگر اتوں ہی پھر چڑھ کے پھر اڈی تھلے آ گیا، اور یہ ان کا مقدر ہے۔ اچھا یہ میں چاہوں گا پلیز، کیونکہ آپ بڑے آؤٹ اسپوکن ہیں، یہ آپ نام بھی لے لیں، آپ کس کا کیا ہے؟ کامیابی خدا تعالیٰ نے کسی ایک آدمی کے ماتھے پہ لکھی ہوتی ہے، باقی جو اس کو کاپی کرتے ہیں نا وہ کبھی بھی وہ نہیں بن سکتے۔ اب آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، سر ہمارے ہاں ملکہ ترنم نور جہاں ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے پائے استقلال کو کوئی جنبش نہیں دے سکتا، ماشاءاللہ جو ان کا مقام ہے۔ جتنی لڑکیاں لاہور میں گانے آتی ہیں وہ یہ کہ یہ بالکل نور جہاں ہے، میڈم کے گانے بالکل میڈم وغیرہ گاندی، وہ میڈم کی میں دساں تعلق کی گاندیاں نے، مگر ٹھیک ہے روزی روٹی لگی ہوئی ہے۔ کتنے دن کوئی نور جہاں کی کاپی چل سکتی ہے اور کتنے دن آفتاب اقبال صاحب کی کوئی کاپی چل سکتی ہے؟ یہ مت بھولیے کہ آفتاب اقبال صاحب اس ژانرا کے پائنیئر بھی ہیں، خالق بھی ہیں اور بہترین ہوسٹ بھی ہیں۔ آپ یہ نہیں میں کہتا کہ آفتاب اقبال صاحب حرف آخر ہیں، سر انہوں نے اپنی بہت ساری کمیاں دور کی۔
अक्लमंद वो यूं थे। सर आफ्ताब इकबाल साहब कोई बहुत बड़े स्कॉलर नहीं हैं, आफ्ताब इकबाल साहब कोई बहुत एरिस्टोक्रेसी में से नहीं आए हुए। सर उन्होंने कमियां इस तरह पूरी की कि विच एक सियाना बह गया, 6 बलंगे इत्थे बह गए, 6 बेवकूफ इत्थे बह गए, 4-5 बलंगियां कुड़ियां सामने बह गईयां कि सर थिएटर के लोग सादे दरवेश होते हैं, जी जी, वो एक खास तबके को बिलोंग करते हैं। बिल्कुल उन्होंने जब अपने से ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, अपने से ज़्यादा समझदार आदमी एक क्लास में मॉनिटर की तरह देखा, वो बेचारे अच्छे बच्चे बन के दुबक के सहम के बैठ गए। मगर फिर ये एक बहुत बड़े अक्लमंद जीरक मॉनिटर का कमाल था कि उसने पूरे मुल्क को आगे लगा लिया। सर एक बात सुनिए, आफ्ताब इकबाल साहब को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है, हमें पूछिए, हम ये काम करते हैं। हजूर वाला द अमाउंट ऑफ रिसर्च दैट गोज इनटू हिज प्रोग्राम, मैं अपने आप को बड़ी तोप समझता हूँ। इसलिए तोप समझता हूँ कि जी मैंने ज़माने को बहुत देखा है, कई मुल्कों में रहा हूँ, बहुत से काम करता हूँ। और वैसे बुरा ना मने जे मैं बत्ती पास हाँ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ MBBS ਕੀਤਾ, MBBS ਇੱਕ FRCS ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ FRCS ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। हजूर वाला 32 पास करने तो बावजूद भी जब तुसी आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम देखने के लिए आप बैठते हैं, कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है, कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जिसमें से आप 4 नई बातें सीख के नहीं उठते अगर आपके सीखने की नीयत हो। हजूर वाला सिर्फ कह लगाने का काम आफ्ताब इकबाल साहब का नहीं है, वो आपको 4 या 5 चीज़ें आपकी इस्तात के मुताबिक कि आप कितना पढ़े हुए हैं उसके मुताबिक आपको सिखा के उठाते हैं। हजूर वाला जो शख्स उस्तादी के ओहदे पे आ जाए उसकी इज्जत करना लाजिम है। मैं आफ्ताब साहब की पता है क्यों इज्जत करता हूँ, मैंने उनसे कई बातें नहीं सीखी और मुझे ये तराफ करना है कि मैंने उनको अपना उस्ताद माना है। सर इसलिए कि जो शख्स उस्ताद को उस्ताद नहीं मानता उसको इल्म का ही नहीं पता, उसको इल्म से इस्तिफादा ही नहीं हासिल होगा, वो कभी तालीम याफ्ता ही नहीं होगा। एक बात। दूसरी सर, जो नई जहद दी है इन्होंने कॉमेडी को, सर हमारे यहाँ एक बेइंतहा मुख्तलिफ कॉमेडी ये सारे कॉमेडियंस करते थे थिएटर पे। मुझे लाहौर का कमर्शियल थिएटर आज हद ज़्यादा पसंद है सर जी, मुझे वहाँ के रक्स भी बहुत पसंद है। और भाईजान हम कुछ बालिग लोग भी हैं, हमें एडल्ट कॉमेडी भी चाहिए, खुदा के लिए हमें सारा वही काम नहीं चाहिए जिसमें 10 सेंसर आए हों। भाई अगर मेरा दिल करता है कि अपने आज बड़े मुश्तंडे यार आए ने ते लक्ष्मी दी कढ़ाई खा के तू चढ़े है ते जाके 3 गाने ते डांस देखने ने ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਹੀਰਾ ਬੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਇੰਜ ਸਿਲਕ ਦਾ ਲਾਚਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਠਾ 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 ਤੇ ਪਟ ਪਟ ਪਟ। समझ आई मेरी गल दी? कित्थे जाइए खुदा के वास्ते, पूरी कौम को आपने ऐसे बना दिया जैसे नाबालिग है सब लोग। हजूर वाला वो एक बात है, कोई आपके घर तो नहीं आ गया ना, आप टिकट लेते हैं, खुद जाते हैं, वो कैसर खां को कहते हैं की पता उसे किन्ने महफिल थिएटर जाके तर ले कि अगली सीट चाहिए सानू बिल्कुल, और वक्फे के अंदर जी बाजी दे नाल चाह भी पीनी है पीछे ग्रीन रूम में जाके। समझ आई मेरी गल? तो ये पूरा एहतमाम करते हैं। और हजूर वाला हर मुल्क के हर मुआशरे को हर किस्म की एंटरटेनमेंट चाहिए, बच्चों को चाहिए एंटरटेनमेंट, बड़ों को चाहिए, और दरमियान में बीबियों को चाहिए, मौलवियों को चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट के बगैर एक खुश्क बंजर और बोझल ज़िंदगी कोई नहीं गुजार सकता। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आफ्ताब साहब ने उन तमाम लोगों को ला के उससे बदल के टेलीविज़न की फैमिली एंटरटेनमेंट कॉमेडी बना दिया उसको। और फैमिली एंटरटेनमेंट ऐसी है, उसके अंदर ऐसी बात है बारीक। एक आपको बात बताऊं, हसीब आप भी प्रोडक्शन करते रहे हैं जी, वहाँ जो लोग आफ्ताब साहब के साथ एक्टिंग करते हैं इस कदर बारीक लोग हैं, वो मुआशरे के नब्बाज हैं। यानी कि जिस तरह हम लोग नब्ज़ देकर बताते हैं कि बीमारी क्या है, उन्होंने भी अपनी उंगलियां मुआशरे की कलाई पे चलती हुई नब्ज़ पे रखी हुई हैं। उनको पता है कि हम लोग क्या हैं, हमारी फितरत क्या है, हमारा असल क्या है, असी किड्डे कमीने हैं, असी किड्डे कटियाँ सब जानते हैं, और उसको वो ऐसा एक्सप्लॉइट करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, आज तक कोई एक जुमला ऐसा नहीं है जो आपके प्रोग्रामों के अंदर इन लोगों के मुंह से ऐसा अदा हुआ हो कि जिसकी कोई पकड़ हो। तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग जो हैं, ये जब गवर्न हुए हैं, कंट्रोल हुए हैं, तो उसके पीछे आफ्ताब साहब का बहुत बड़ा हाथ है। एक बात। अच्छा जी, हुन आने हनी ते हाय वो मेरी जान भी ते एमी जान हद होगी, तू ओदा प्रोड्यूसर है, वो भी साबिका प्रोड्यूसर, जिवें एक्स वाइफ नहीं होंदी मेरी फलानी बेगम एक्स बेगम, छड़ पर मैं ओदा फैन हाँ। फैन कभी साबका नहीं होते, उनसे रिश्ता कभी नहीं टूटता। प्रोड्यूसर तो आज गया ते बिलाल आ गया, बिलाल गया ते सज्जाद आ गया ते आजकल अरूबा ही अरूबा है। उन प्रोड्यूसर मान लो वो ज्यादा कर रहा, मान लो वो ये को स्टार मान लो, है आजकल अरूबा ही अरूबा में। डॉक्टर साहब अभी क्या कहने क्या बात ये है कि आप हनी अल्लाह करे कि ये प्रोग्राम देखे।
ہنی کے اندر جو پوٹینشل ہے اس کو سوائے اقبال صاحب کے اور کوئی نہیں نکال سکتا. کوئی نہیں نکال. سر ہنی کے میں رولز دیکھتا تھا, آپ یقین کیجئے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر جی, میری عمر پہ نیند کم آتی ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ بھئی ایک عمر گزر چکی ہے, اب وہ بچپن کی نیند نہیں آتی, اب حسین خواب بھی نہیں آتے, پریشانیاں لگاتار رہتی ہیں. رات کے 3 بجے جب میں جاگ جاتا ہوں کسی ایک اداس تنہا رات کو, تو پھر پتہ ہے میرے پاس کیا آسرے ہوتے ہیں. ایک آسرا ہوتا ہے اپنے رب کا, یعنی کہ میں اس کو یاد کرتا ہوں, اس سے دل کو سکون آ جاتا ہے. واقعی وہ وقت ایسا ہے کہ وہ قریب آیا ہوتا ہے. اس کے بعد سے جب میں سمجھتا ہوں کہ ہاں دل کو قرار آ گیا ہے, تو پھر میں بہت عمدہ غزل سنتا ہوں, یا مہدی حسن خان صاحب کی یا میڈم کی کوئی چیز سنتا ہوں, اس سے اور دل کو قرار آتا ہے. اور اس کے بعد جب طبیعت کافی قریب آ جاتی ہے اور ابھی فجر میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اور تسبیح بھی پھر چکی ہوتی ہے, پھر میں سر کوئی یوٹیوب پہ جا کے ہنی کا کلپ لگاتا ہوں جس میں وہ پنکی یا ببلی بنیا ہوتا ہے. حضور والا ہنی ایز اے خواجہ سرا, خواجہ سراؤں سے کہیں زیادہ ملی, کہیں زیادہ عمدہ, کہیں زیادہ ملائم, کہیں زیادہ لویبل ہے. سر خواجہ سراؤں کو ہنی کو گولڈ میڈل دینا چاہیے کہ تو ساڑی ریپرزنٹیشن کر کے سانو کتھے پہنچایا. سر آپ یقین کیجئے ان کی ایک کنٹینیوٹی ہے. کیا خبر تھی تیری محفل سے نکلنا ہوگا. سر ایک یہ گیت بڑا سیریس گیت ہے میڈم نور جہاں کا, کیا خبر تھی, دکھی گیت ہے. سر جس طرح انہوں نے گا دیا ہے, جو وہ کر گئے ہیں, آپ لوگوں کو ایک خاص لطف حاصل ہے, مجھے ایک خاص لطف حاصل ہے. ناظرین آپ کو میں ایک بات بتاؤں, کچھ بھی جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے لطف بقدر ظرف ہے. بقدر ظرف کا مطلب یہ جڑیاں باریک چیزاں نے وہ صرف مینو سمجھ آندیاں ہیں, پروڈیوسر نے بھی سمجھ نہیں آتی ہیں. حضور والا آفتاب اقبال صاحب کو باتیں سمجھ نہیں آتی جو یہ سارے فنکار بیٹھ کے آپس میں کر جاتے ہیں. آئی سمجھ میری بات کی؟ کیونکہ آفتاب صاحب نہ تاڑی نے تے نہ نٹ نے تے نہ مراسی نے. سر جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان طبقوں کے سے بلونگ نہ کریں یا آپ ان کے بہت قریب نہ رہے ہوں. دوسری گل سر اے وے کہ ہنی البیلا نے سر جب گانا شروع کیا ہے سر اظہر رنگیلا کے ساتھ, یہ قیامت کر دی, ایک قیامت کر دی. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, اور سر جو رول ان کو دیا گیا ہے جسٹیفائی کیا ہے. اب سر میں دیکھتا ہوں کہ شاید وہ بہت لمبی ایک سمر ویکیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کافی سارا سوال لے کے بیٹھے ہیں, جس کو کہتے ہیں نہیں وہ جیسے سوال لگا کے سر میں تو انج لگتا ہے جب ہنی البیلا پریگننٹ ہو گیا تو ڈاکٹر نے منع کیتا ہے کہ بالکل کام نہیں کرنا, پیر اتنے رکھنے نے اسٹول دیتے کیونکہ ورم آ گیا پیراں دیتے تو بار پر بکائیاں آدیاں نے, اس میں کچھ کھانا بھی نہیں بہتا, کھٹی چیز کا البتہ استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ دل مت لاندہ رہتا ہے. تقریباً 9 مہینے یعنی کہ پیر بستر تو تھلے نہ لتھے, کوئی کام بھارا نہیں کرنا, چکنا نہیں کوئی وزن کسی چیز دا, نہ کردار دا نہ پروگرام دا بہت چکنا ہے. تو پریگننسی بڑی لمبی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے 2 جوڑے ہون, ٹوئنز ہون, اے بھی ہو سکتا ہے نا. تو سانو خوشخبری ملے ہنی تیوں کی سمجھنا ہے, تو جڑا آرام پیا کرنا ہے تے جڑا سانو بے آرام کیتا ہے. پیڑیا 33 منٹ تک تیرا پروگرام ہے, 33 منٹ یقین کر 6 منٹ تو شاعر لے جاتا ہے. سمجھ آئی میری گل دی؟ اس تو علاوہ سر جڑا ہوندا ہوسٹ ہے, ایک تے او دی واری صدقے جاندے نے تسی مک دے. نالے سر چینلاں نوں بھی سمجھ آ گئی ہے, ہوسٹاں نوں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اینے لوکاں دی کی ضرورت ہے. اسی سامنے جڑی پنڈ بھائی ہے آڈینس دی, وہی ساڈے کو ہوسٹ نے, وہی ساڈے کامیڈین نے, انہاں دے سوالاں چوں کامیڈی کڈنی ہے. یہ تابش ہاشمی کو اس کا کریڈٹ جائے گا. جو کام پہلے آپ لوگ 14 لوگوں سے کرتے تھے, اب وہ 28 جو گیسٹ ہیں آپ کے ان سے کرواتے ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہنی کی صرف غیرت کو تھوڑا سا للکار دو. پلیز ہنی مینوں چنگی طرح پتہ ہے اتنے بہ کے تیرے حصے پتہ کتنا ٹائم آندا ہے, 2 منٹ تے 10 سیکنڈ. وہ 2 منٹ تے 10 سیکنڈ بھی زیادہ لافٹر جڑا نا جی وہ سردار کمال صاحب لیندے نے. تو دوسری گل ہے سخاوت تے پورا 10 ہے, تانوں پتہ ہے اتنے. اور ہنی مان جائیں, آپ اگر آرام کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے, مگر یہ مت بھولیے دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے تسی آفتاب اقبال صاحب چھڑ کے آ گئے ہو, ایتھے آ کے بہ گئے ہو, میری جان میں تینوں صرف جنوری تک وقت دینا ہوں. جنوری یا میرے نال پروگرام شروع کر لے یا میرے نال راہ و رسم راہ شروع کر دے اس تو بغیر, ورنہ یقین کر تیرا حال بھی پاکستان دی کرکٹ ٹیم ورگا ہونا ہے. خدا دی قسم کوئی چھکا نہیں بج رہا تیرا, میں تینوں دس دیاں, اور میرے تو زیادہ تیرا ہمدرد کوئی نہیں. پاڑیا ہور کوئی نہیں, تو اسی اپنا پروگرام شروع کر دینا, تو نہ پتہ کی رکھنے ہیں نیوٹرل امپائر. ہنی نو وچ بنانے ہیں خواجہ سرا, نیوٹرل نہ ادھر تے نہ ادھر, تے امپائرنگ کرنی ہے ہر مسئلہ ہے وے. یعنی کہ ہنی جڑا ہے تمام جننے بھی ساڈے جینڈر ایشوز نے اودے تے پروگرام کرے, تے اسی دیکھیے کہ نیوٹرل امپائر فائدہ کی دیندا ہے تے فیصلہ کی دیندا ہے. سر یقین کری لوکی بھول جان کے ہنی نو ویکھ کے من جاؤ میری گل سمجھ آئی جی میری. تو ہنی ذرا خیال کری پتر جی, اینی دیر آرام چنگا نہیں ہوندا. بندہ جڑا ہے نا او دے
ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ। 2-3 दिन पहला मैं एक शो वेख्या, जी, जी। उनके विच आगा माजिद साहब फरमाते ने कि हम अगर आफ्ताब इकबाल के साथ बैठ के कामयाब हुए हैं तो आफ्ताब इकबाल भी हमारे साथ बैठ के कामयाब हो। सर जी देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं इस जुमले के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इसलिए ਆਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਹਨੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਸਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਘੁੱਟ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ही है। खैर आगा जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना पता है कि चाहना वा सर, आपको देख देख कर यकीन कीजिए हमारी ज़िंदगियाँ गुलो गुलजार हुई हुई हैं। खुदा के लिए कड़वी बात ना किया कीजिए, छोटी बात ना किया कीजिए, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ ਜੇ आफ्ताब इकबाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ आफ्ताब इकबाल ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜ ਬਾਬਰਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਆਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ। ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਤੇ ਮਸਤੀਆਂ, ਆ ਗਈ ਸਮਝ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ होशियारियाँ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਡਾ ਅਨਮੈਂਸ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਤੇ ਮਸਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਨੀਆਂ। ਐਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਦੀ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ फुसा प्रोग्राम वो था, उसमें ज़बरदस्ती असी वेख्या, यकीन करो होर ज़बरदस्ती वाली कोई गल जी। सर एक हुंदा है कि जिना ज़बरदस्ती किया जाए, सानू वो प्रोग्राम दिखाया ज़बरदस्ती गया ते ज़बरदस्ती वो चैनल वालियां कोलों चलवाया गया है। समझ आई मेरी गल दी? सर वो बुरा ना मन्निया जे, प्रोग्राम ऐसा सी नेरे नाल भरिया है, वो बंद हो जाना चाहिए सी 2 हफ्ते बाद। तो उसी 2.5 साल चलाया ज़बरदस्ती, ऐसे बस ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਹਸੀਬ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ तो समझो कि हसीब खान खुद पे तनकीद ले ही नहीं सकता, और जो शख्स खुद पे तनकीद नहीं ले सकता वो कभी कामयाब नहीं। सर नहीं कटेगी, नहीं कटेगी डॉक्टर साहब। तारे नाल मेरी जो गल होएगी, मैं इस इंटरव्यू में लगता है कि कट दी गुंजाइश ही नहीं है। ये बात है भाई, आगे चलिए। डॉक्टर साहब, एक लंबी कतार है फनकारों की। आप नाम लेना शुरू करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री अलग है, म्यूज़िक इंडस्ट्री अलग है। पहले फ़नकार बनना बहुत मुश्किल काम था। दौर हाजिर में, ये सोशल मीडिया के दौर में इट पुटो फनकार निकल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर जी मेरी बात सुनिए, इट पुटो फनकार नहीं निकल रहा, फनकार बनने का मुतमन्नी और ख्वाहिशमंद निकल रहा है। सर जी फनकार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, स्टार उससे बड़ी चीज़ होती है। आप फनकार बहुत सारे निकाल लीजिए। सर शेवर मुर्गी दे आंडे होंगे ना, आंडा कढ़ा लीदा अपने आप ही मुर्गी चों, मुर्गे का कोई दखल नहीं होता। सर ये वो मखलूक है जिसके अंदर 2 जिन्स के आपस में इख्तलात और मोहब्बत को दखल ही नहीं है, अपने आप ही पुड़ के आंडे देंदी जा रही, गंदे या चंगे दोनों किस्म के। अच्छा फिर यह नहीं कि उत्ते माँ बैठे ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਟਰੇਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਵਨ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਆਪੇ ही घबरा के गर्मी नाल ते हब्स नाल चूचा बाहर निकल आता है। इसी तरह के आपके फनकार हैं, ये ब्रॉयलर फनकार हैं। सर जी जो कई बरसों की मार खाने के बाद एक कुंदन तब के तैयार होता है। कहने का मतलब सर एक और मैं आपको बात होता हूँ, इस वक्त बड़ा ख़तरनाक काम शुरू हो गया, बड़ा ख़तरनाक काम शुरू हो गया। सर जी आफ्ताब इकबाल साहब के ऊपर अताब है, और ये अभी जाता नहीं है। अताब है सर, ही इज़ एक्चुअली बीइंग वेरी सेंसिबल। वो सर अपना यहाँ से सब कुछ बोरिया बांध के वहाँ जाके दुबई में, ये वो सर्वाइवर आदमी है। एक तो सर मैं आपको बताता हूँ, आफ्ताब इकबाल साहब की सबसे मजबूत चीज़ क्या है? उनकी नर्व्स। जी मैंने आज तक उस आदमी को मायूस नहीं देखा। नो 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 सर ना आज तक ये देखा है कि वो घबरा गए हों। सर ये बड़ी बात है, उस आदमी को सब्र करना आता है जी। कि अगर आज मैं वहाँ चढ़ा हूँ और यहाँ आ गया हूँ तो ये दिन भी गुजर जाएंगे। सर आफ्ताब इकबाल साहब से कॉमेडी या पपनाखे के बारे में उसका जोग्राफिया समझने की बात नहीं है। आफ्ताब इकबाल साहब से मैंने क्या सीखा है सर? एक इस्तकामत, जैसे मर्जी हालात हो जाएं, ना अपने व्यूज बदलने हैं, ना चमचागिरी करनी है, ना अपना सॉफ्टवेयर रीफॉर्मेट करवाना है। हर चीज पे कायम है, चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो जाए उसके बावजूद। सर जी उसके बावजूद भी यकीन कीजिए उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। और एक उनको पता नहीं शायद हो, मुझे लगता है कि उनको अपने रब के ऊपर बड़ा यकीन है कि उसके हाथ में सब कुछ है और किसी के हाथ में नहीं है। जी। सर इस वक्त एक बड़ा लीन पीरियड चल रहा है, बहुत लीन पीरियड चल रहा है सर, मगर चलाए जा रहे हैं। 4 बंदों के साथ बैठ के एक ड्राइंग रूम के अंदर प्रोग्राम कर लेते हैं सर। जी करते ही है ना। एक वो वक्त था कि जब 18 घंटे में आप एक एपिसोड रिकॉर्ड करते थे, और कितने उसमें सेट बदलते थे। मगर ठीक है, उनको ये पता कि अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। और आफ्ताब साहब अगर आप जहाँ भी हैं, यकीन कीजिए आपके चाहने वाले
آپ ہی کی طرح ہیں, ثابت قدم ہیں, اور ابھی تک آپ کے منتظر بھی ہیں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں. یہ یاد رکھیے کہ جو شخص اپنے رب پہ یقین رکھتا ہے, خود پہ یقین رکھتا ہے, اس کے ماننے والے, اس کو چاہنے والے بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ الگ نہ ہو بات. مگر سر جی جس بات کی طرف میں آ رہا ہوں, ان بنے گا کہ تیرے یاراں دا, تیرے یاراں دا بنے گا اے, وی آر گوئنگ تھرو اے ویری بیڈ فیز سر. اس کی وجہ یہ ہے, جس طرح ہماری کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی, تابش ہاشمی صاحب نے آ کے سب کچھ بدل دیا. انہوں نے کہا کہ ایک ہوسٹ ہے وہ میں ہوں, مجھے پیسے دو. تمہیں نہ لڑکیاں چاہیے, تمہیں نہ کامیڈین چاہیے, تمہیں نہ سنگر چاہیے. میں کلا بندہ ہوں, سامنے 150 بندہ بیٹھا ہے, ان میں سے ہم 25 سوال لیں گے, 25 میں سے ہم 10 نکال لیں گے جو زیادہ مزے کے ہیں, پروگرام بن جائے گا. ہر سوال جو لیں گے وہ تقریباً 2-2.5 منٹ کا ہوگا. 25 منٹ یہ ہو گئے, 10 منٹ میں پہلے پرولوگ دوں گا, اور مہمان جس کو میں نے بلایا ہوا ہے 15 منٹ اس سے سوال ہو جائیں گے. پروگرام تیار. سر نہ سیٹ بدلنا ہے, نہ ہیر رانجھا بنانا ہے, نہ تسی مطلب خان صاحبان دا کمرہ بنانا ہے, نہ تسی کچھ اور کرنا ہے. کتنی عمدہ بات ہے سر. اچھا, اب اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے مجھے کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں بلایا گیا, وہ مومن ثاقب کا پروگرام تھا. اچھا سر, مومن ثاقب نے بھی ان کو یہ سمجھایا کہ میں کلا ہی کافی ہوں. وہ دی وجہ ہے کہ مومن ثاقب شاید پہلے سرکس میں کام کرتے رہے. پتہ چلا ناسکیدر سر 2 ٹپوسیاں مار کے فرود اس وقت میں ڈارسی کے 2 چھالا مار کے میری پچھڑے کہاں پہ میں لتائیں جی بند کر لی, میں خبردار ادھر آیا تو سمجھ آئی میری گل سر. اچھا وہ بات یہ ہے کہ حسیب آپ لوگوں نے نا انرجی کا نام رکھ دیا ہے ایکروبیٹکس کا. ایکروبیٹکس ہوتا ہے ورزش کا. حضور والا انرجی ہوتی ہے ذہن کی انرجی. جملہ ایسا گھڑ گھڑ کے نکلے کہ جیسے چھن 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 کرتے سکے ٹکسال میں سے نکل رہے ہیں, چمکتے ہوئے اور چلتے ہوئے سکے. سر یہ ہوتی ہے آپ کی براڈ کاسٹنگ کی انرجی. براڈ کاسٹنگ کی انرجی جو ہے وہ لکی رانی سرکس نہیں ہے, ادھر ادھر اوتھے ادھر 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 نہیں سر, یہ نہیں ہوتا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا سر, وہ ماشاءاللہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, اللہ نے ہر ایک کی سنی ہوئی ہے. میرے یاراں دا کی بنے گا اسی پھر اوتے واپس ساڈے یاراں دا بڑا مشکل وقت آئے گا. وہ دی وجہ پتہ کی ہے, میں صاف ان کو بتاؤں سب. آفتاب اقبال صاحب نے ان کو کامیابی نہیں کیا. آفتاب اقبال صاحب نے سیٹھوں سے ان کو جو منتھلی سٹائپنڈ لے کے دیا ہے اپنے ذریعے, چونکہ اپنا بہت ملتا تھا تو اس میں سے انہوں نے ان کو بھی بہت دیا ہے. اتنا دیا ہے کہ جو سسٹین نہیں ہو سکتا تھا, بالکل نہیں ہو سکتا تھا. حضور والا اب سر اگر آپ میری تنخواہ لگائیں نا, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, 10 لاکھ روپیہ مہینہ, 6 مہینے کے بعد مجھے 10 لاکھ کم لگنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ میں اس سے بڑھ کے خرچ کرنا شروع کر دوں گا. سر جب میری اوقات 10 لاکھ کی نہ ہو لیکن مجھے 10 لاکھ کی عادت ڈال دیں, تو 10 لاکھ سے پھر جب مجھے 1.5 لاکھ پہ لے کر آئیں گے, میں ٹکریں مارتا پھروں گا. سر نہ میرے گھر والے مانیں گے کہ اب یہ کیا ہو گیا, نہ میں مانوں گا, نہ مجھے عادت رہے گی. ویسے سر بندہ اوقاتوں بڑی جلدی بار ہوتا ہے, اور پھر اوقات میں واپس آنا. ایک میں آپ کو بات بتاؤں سر, بڑھا ہوا پیٹ, ٹیوب سے نکلی ہوئی ٹوتھ پیسٹ اور اوقات سے باہر بندہ کبھی واپس نہیں آتا. دوبارہ غور کرو. یہ کچھ دوست اب سن لیں, یہ باتیں یہ بہت سنہری حروف دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اقوال زریں ہیں, اگر آپ برا نہ منائیں تو فوراً ایک نوٹ بک رکھیں اپنے پاس. آئندہ جو اقوال زریں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس پروگرام میں, ان کو نوٹ کر لیجیے. آپ کا خیال ہے ٹیلی ویژن جو چلاتا ہے سیٹ, وہ بزنس نہیں کرتا. سر کوئی سیٹ ٹیلی ویژن پر سے نہیں چلاتا, وہ بزنس کوئی اور کرتا ہے, اس کو سپورٹ کرواتا ہے اپنے چینل کے ذریعے. آئی سمجھ آپ کو میری بات؟ بالکل ایسے ہی. سر جی گھیو والے بنان والے نوں پتہ لگا کہ اگر اسی گھیو بنانے ہیں تے گھیو دی مشہوری دینے ہیں تے جنہ ساڈا ایڈورٹائزنگ دا بجٹ ہے اس تو بہتر اسی چینل کھول لئیے تے سارے پروگرام جڑے نے ساڈے اسے گھیو دے سر تے چلدے جان, چوپڑ کے پروگرام کٹتے جائیے. سمجھ آئی؟ حضور والا میری یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے جی, میری یونیورسٹی میں نے سوچا کہ میڈیا اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ بنانے سے بہت بہتر نہیں کہ ایک میڈیا یونٹ بنا لوں. اب سر وہ سارے سیٹ سیانے ہو گئے. ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان ساری پستولوں کے کارتوس جو ہیں وہ استعمال ہو چکے ہیں. سر بہت دیر ہو گئی سر, 15 سال ہو گئے ہیں ان پروگراموں کو چلتے ہوئے. ایک بات. نمبر 2 سر, ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب سنگل ہوسٹ بھی کامیاب ہو سکتا ہے. سر یہ قوم بہت بڑی مراسی ہے, اس کے اندر اپنے روز جو لڑکے لڑکیاں وہاں پہ آئے ہوتے ہیں, کوئی گانا تیار کر کے آیا ہوتا ہے, کوئی شاعری تیار کر کے آیا ہوتا ہے, کوئی صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوتا ہے مجھے اب اتنے پیارے لگتے ہیں میں آپ کو پپی کر لوں. وہ کتنے زیادہ بڑا جوک جے, سمجھ آئی میری گل دی. سر کڑی جڑی چنگی پلیوں نے مکھنا پایا ہوئے تے نال کہے کہ میں آپ کو پپی کر لوں, سر تانوں پتہ ہے شارٹ ہٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. جی شارٹ ہٹ. گلاں سمجھ آئی میری. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب ہمیں
16 بندوں کے ساتھ پروگرام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا بجٹ اب ہم سپورٹ ہی نہیں کر سکتے. حضور والا بہت بڑی فنکارہ ہیں, آپ کی دوست ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, میں ان کو نام نہیں لینا چاہتا. ایک نئے چینل پہ ایک آؤٹ سورس کر کے بہت بڑا پروگرام شروع کیا. اس میں میری بہت عزیز دوست ہیں, روبی انم, وہ بھی گئیں, سردار کمال صاحب بھی گئے. آپ کا دوست ہے بہت زیادہ سر, وہ جو لمبا سا لڑکا ہے اسد کیفی, وہ گیا. سمجھ آئی میری گل دی سر, کی کیتا آج پروگرام بند ہو گیا. سمجھ آئی سر, جس پروگرام کے اندر آغا ماجد صاحب جیسے, سلیم البیلا صاحب جیسے بیٹھے ہوئے ہیں سر جی, وہ پروگرام بند ہو رہا ہے. آپ مانے یا نہ مانے, میں آپ کو خوشخبری ابھی دے رہا ہوں, کئی واسطے خوشخبری, پروگرام بند ہو رہا ہے. سمجھ آئی میری گل دی. اور سر ڈاکٹر صاحب نے بریکنگ نیوز دی ہے کہ آغا ماجد اور سلیم البیلے والا جو پروگرام ہے وہ عنقریب آنے والے دنوں میں بند ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے جن چینلوں نے ارشد شریف کو مرنے دیا, جن چینلوں نے سر کاشف عباسی کا پروگرام بند کر دیا, جن چینلوں نے ابھی مہر بخاری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سر, ان کے لیے یہ شوخیاں, مستیاں, بدتمیزیاں کوئی پروگرام ہے؟ کچھ بھی نہیں سر. بات یہ ہے, یہ سب بہار جو ہے نا, اس نے موسم نے بدلنا تھا. کوئی موسم ایک سا نہیں رہتا. اب اگر پروگرام شروع ہوں گے تو آپ دیکھیے گا بالکل مختلف قسم کے شروع ہوں گے, اور وہ ہوں گے ٹائٹ بجٹ کے اوپر. حضور والا ٹیلی ویژن کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, اور ٹیلی ویژن والوں کے اگر پیسہ ہو بھی تو یقین کیجئے وہ خرچ نہیں کرتے. اب میں آپ کی بات بتاؤں, اس وقت ایک بہت کامیاب میرے سامنے پروڈیوسر بیٹھا ہے. وہ پروڈیوسر ہے بدذات سارے زمانے دا, کہ جس زمانے سے گڈی چڑھی سی, میں نے 3-4 باری آڈیشن دیتا. میں کہا پروڈیوسر صاحب باقی بھی جو آپ کی خواہشات ہیں میں کوشش کروں گا, مشکل ضرور ہے مگر انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی. سمجھ آئی میری گل دی. اور کی خدایا اللہ میاں, کہ اب جو تیری بہکی ہوئی راتوں کی سحر آئی ہے تو ندامت نہیں, تھکاوٹ تجھے میرے در پہ کھینچ لائی ہے حسیب خان. میری آپ کی محبت, میں محبت کہہ لے تو اوسرے کی نفرت سی, بجائے یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور یہ کہو کہ نہیں میرے پاس تو پروگرام کوئی نہیں. یو وینٹ آن دا سوشل میڈیا, یو اسٹارٹڈ یور اون گندا آنڈا. اور آپ یقین کیجئے شاید باقی سب لوگوں کو اتنی دلچسپی نہ ہو, ہم وہ لوگ جو کہ ان لوگوں کے بے انتہا بڑے پرستار ہیں سر, ہم ان کو کم از کم آپ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں, اس لیے کہ ان کی باتیں بھی ہمیں اچھی لگتی ہیں, ان کی کامیڈی بھی. مگر بات پتہ ہے کہ گل تن سارے دساں, پیڑے تڑیاں جی گلاں نے بڑیاں بور ہو گئی ہیں. ایک کوئی گل, میں نے آفتاب اقبال کو کیوں چھوڑا, آفتاب اقبال نے مجھے کیوں نکالا, بس کر دیو یار, نہ انہوں نے کڈیا نہ تساں چھڈیا, اے حالات ہوندے نے, بس کر دیو. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, بڑا پن ظاہر کریں سر جی, جس کے ساتھ مل کے آپ نے کامیابی کا ہونٹا ہے سر, اس کو برا مت کہیں سر. ہم سفر کو برا کہنے والا کوئی منزل نہیں پاتا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں ان فنکاروں کے لیے بحیثیت ایک دوست اور ایک ڈاکٹر کچھ اور بھی فکر مند ہوں. حضور والا ریٹنگ لینے کے لیے, پروگرام میں ان رہنے کے لیے, کامیاب رہنے کے لیے, پروڈیوسر کی اور مالک کے آنکھ میں رہنے کے لیے جتنی انہوں نے جان ماری ہے, حضور والا ایک بات بتاؤں, سب کے دلوں پہ پڑ گئی ہے وہ ساری محنت. اس وقت ہمارے جتنے بھی فنکار کامیڈی کر رہے ہیں سر, یقین کیجئے وہ کارڈک پیشنٹس ہیں. کتنوں کو سٹینٹ پڑ چکے ہیں, کتنوں کو دل کے دورے پڑ چکے ہیں, کتنوں کی کمر جواب دے گئی ہے سر. ٹینشن اور سٹریس کمر پہ بہت اثر کرتی ہے. ان ہنی نے کمر کا آپریشن کرا لیا, یقین کر ہنی اس وقت پتہ نہیں کہ وہ جو ڈاکٹر نے تیرا کیتا ہے پروگرام, انہیں پتہ نہیں مورے چوکی کٹ لیا ہے, وہ گل نہیں رہی میری جان. ہاں میرا مطلب ہے اتوں ہی شکایت آندی ہے نا, آندی ہوے گی, دسدا نہیں, سانو پتہ ہے, فکر نہ کر. تو ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ یعنی علاج سٹریس کا کوئی نہیں ہے. روٹی بندے نو کھا جاندی ہے سر, روٹی کمانا دنیا کا سب سے جان لیوا کام ہے, جان لے لیندہ ہے. میری بات یاد رکھیے گا, ایوری بڈی ول ہیو ٹو ری تھنک کہ ہم نے اپنے چینل کا پیٹ کیسے بھرنا ہے, کیونکہ سر بالکل زبان بندی ہے. یہ کہیں آپ اس بات کو, بالکل زبان بندی ہے, آپ کچھ نہیں بول سکتے, نہ طنز میں, نہ کرنٹ افیئرز میں, نہ پولیٹیکل شوز کے اندر بول کے وہ کھاؤں ہاں. سر جی زبانیں کٹنے کا دور ہے, زبانیں بند ہونے کا دور نہیں ہے. سمجھ آئیے آپ کو میری بات کی. سر 6 اس وقت پرومیننٹ کرنٹ افیئرس کے ہوسٹ ہیں جو بالکل بیکار ہو کے بیٹھ گئے ہیں, اور ان کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا. تو آپ نے ایک نئی پروگرامنگ شروع کرنی ہے, نئی, سستی, محتاط اور سیف پروگرامنگ. سر ہر جگہ سے بچ کے اس کو آپ پروگرامنگ اگر کہیں گے تو وہ بالکل این جی ہے سر جی کہ تسی زردہ پکایا ہے تو میٹھا پانا بھول گئے ہو. چول ہے نے پیلا رنگ بھی ہے وے, پر وچ مٹھاس ہی نہیں, پھر کھائے گا کون؟ اچھا ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا, عفت عمر جی, آئی لو ہر, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ان کے نام کو بہت زیادہ منسوب کیا جاتا ہے. ایک محض ایک بات یہ ہے کہ عفت اور میں بہت اچھے دوست ہیں, ہم نے بہت سارے پروگرام ایک ساتھ کیے ہیں. عفت کے میاں کا نام
عمر ہے جو ایک کمال اچھا لڑکا، کمال اچھا دوست، ایک کمال اچھا شوہر ہے. اچھا سر، اب جس زمانے میں نے اور عفت نے 7 پروگرام کیے، عفت کی نئی شادی ہوئی تھی، عفت کا نام تھا عفت رحیم، ایک دم سے اسکرین پہ آنا شروع ہو گیا ڈاکٹر عمر عادل اور عفت عمر. اب اگر ایسا ہو تو مطلب لکھا ہوا ہے کہ حسیب اور ساتھ شکیلہ حسیب، تو میں کیا سمجھوں گا، کسی اور حسیب کو تو نہیں ڈھونڈوں گا. تو سامنے نظر آ رہا ہے ایزیوم کر لیں گے یہی ہے. لوگوں کو اسکینڈلائز کرنے کا کتنا شوق ہے. ہم نے سر مزہ پتہ ہے زندگی کا کیا لیا ہے سر، جتنے میرے اصل معاملے سن کسی کو پتہ ہی نہیں، کہ جتنے کوئی گل نہیں سی وہ سارے پتہ ہے. ہم اتنے مزے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں بالکل ہے. ایک ٹی وی ہوسٹ آپ کے پیسے ہی لے کے بھی بھاگ گئی تھی سر جی، میری دوست تھی وہ. سر وہ صرف ٹی وی ہوسٹ نہیں ہے سر. بات پتہ کیا ہے، گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو دوست مانیں اور ایک بات کی وجہ سے اس کو ذلیل کریں. عائشہ ثنا اس قسم کی عورت ہی نہیں ہے کہ کسی کے پیسے لے کے بھاگ جائے تا وقتے کے اس پہ کتنا برا وقت آ گیا ہو. حسیب، عائشہ ثنا وہ لڑکی ہے جو دن میں 4 فنکشنز کرتی تھی، جو مزدوروں کی طرح کام کرتی تھی. جی. آج اگر وہ 3.5 سال سے انڈر گراؤنڈ اور غائب ہے تو سب سے بڑا عذاب تو اس پہ آیا ہوا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اس پہ مشکل بنی ہوئی ہوگی کہ وہ معمولی رقمیں لے کے بھاگ گئی ہوئی ہے. بھاگ نہیں گئی ہوئی، کہیں چھپ گئی ہوئی ہے. اس کی جان کو خطرہ ہوگا. سر وہ چور ہوتی تو بہت پہلے چوریاں کر لی ہوتی. وہ مشکل میں گرفتار ہے. جو مشکل میں گرفتار ہو اس کی مشکل کشائی کی دعا کریں. واہ سر، عائشہ ثنا جیسی عورت انڈر گراؤنڈ میں رہے، یہ آسان چیز ہے؟ کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہونا مسئلہ ہے. اس لیے توبہ کرنی چاہیے. اللہ اس کے مسائل حل کرے، اللہ ہمارے مسائل حل کرے. نصیب و لال آپ کے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے. نصیبو تو میں سر آپ کو نصیبوں کی کیا باتیں بتاؤں. حضور والا نصیبوں کی سب سے بڑی بات یہ سر، اس وقت خواتین گانے والیوں میں اصل باقی جڑیاں کڑیاں جڑیاں ایڈیاں نکیاں نکیاں آوازاں والیاں چوچیاں انہاں کی وچنا نصیبو ہوئے ایتھوں شروع ہوئے تے پنجویں کالے تے جا کے اتھوں بھی تھوڑے سے اگے لنگ کے تے کئی دیر کھلوتی رہے، سر قائم رکھے تے پھر واپس آ جائے تو دل کرے ہوتا ہے. حضور والا نصیبوں کے جا کے اس کا رہن سہن دیکھیں. سر نصیبوں سے ملنے کے لیے پتہ ہے کہاں جانا پڑتا ہے؟ محلہ گڑویاں. سمجھائی میری گل؟ جی. تے کالا خطائی روڈ تے نال شدرا سمجھائی تے پھاٹک دے نال. سر نصیبو اس پورے کے پورے اجڑ کے ساتھ رہتی ہے جو اس کا خاندان ہے. میری خاص قسم کے لوگ ہیں جو راجستھان کے ہیں، ان کی زبان ہم سے مختلف ہے، ان کے کپڑے بھی ہم سے مختلف ہیں، ان کا رہن سہن بھی مختلف ہے. نصیبو عین ان کے درمیان میں ایک چھوٹے سے گھر کے اندر رہتی ہے. آپ جب دا کوئین آف فلم میوزک کے اندر آپ گھر جاتے ہیں تو آپ ایک دروازہ کھولتے ہیں. نصیبوں نے سرے تیل لایا ہوں ہے، ان وال جڑے نے گولڈن کرائے سن ہائیڈروجن پرآکسائڈ دے نال انہاں تیل لگ کے وہ عجیب و غریب سبز تے فیروزی رنگ دے ہوئے ہوندے نے. سمجھ آئی میری گل دی؟ تے نال واشنگ مشین پئی ہوندی ہے ویڑے وچ جہدے پوترے دھوپے ہوندے نے، کچھ گلے ہوندے نے کچھ سوک گئے ہوندے نے. سمجھ آئی؟ تے ہلکی ہلکی اوتھے خوشبو آ رہی ہوندی ہے. کل رات جڑی دال نوں تڑکا لایا سی لہسن دا، وہ ہلے تک درو دیوار میں بسا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے درمیان میں نصیبو ایک کاٹن کا شلوار قمیض پہن کے باہر آ جاتی ہے. سراپا محبت، سراپا اخلاص، سراپا عاجزی. سر نصیبوں نے آج تک کبھی پھڑ نہیں ماری، کبھی بڑی بات نہیں کی. وہ اتنی معصوم ہے. سر جی یقین کیجئے نصیبو جب گاتی ہے نا دل ہلا دیتی ہے، دل ہلا دیتی ہے. میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں اور میری بات کا برا نہ مانیے. سر لوگ کہتے ہیں نصیبو تو بڑے گندے گانے نے. سر گندے آپ کے ذہن اور کان ہیں جو گندا سنتے ہیں. سر جی کوئی محبت کا گیت ایسا ہو سکتا ہے کہ جو محبت کے الٹیمیٹ گیت یعنی کہ نعت میں نہ تبدیل ہو جائے؟ حضور والا میں کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہوں کہ جب میں سرکار کے روضے پہ جاتا ہوں سر وہ ایک عجیب حالت ہوتی ہے. آپ چلنا شروع کرتے ہیں باب السلام سے باب البقیع کی طرف تو آپ کو لگتا ہے کہ کانوں میں کیا کیا کچھ گونجنا شروع ہو جاتا ہے. میں چونکہ گناہ گار آدمی ہوں، میرے کانوں میں سر فلمی گیت گونجتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیوں. سر جی میں سامنے کھڑا تھا تو نصیبوں کا اس زمانے میں گانا اور آج بھی بہت مقبول ہے، وہ سونی اکھاں والے میں رہ گئی تیرے. سر اس کا بند ہے خدا دی قسم. میں کہتا ہوں کہ کیا میں آپ کو بتاؤں، آپ پورا بند وہاں جا کے وہ پڑھیں تو لگتا ہے کہ نعت کا بند ہے. تک دی رواں میں تینوں مرضی ہے دل دی. تصور کیجئے کہ سامنے وہ جالیاں ہیں. تک دی رواں میں تینوں مرضی ہے دل دی، سجنا دی دید تے نصیبہ نال مل دی. ہس کے جے ویکھے میرے مکھ دے دیں دکھ وے، رج ویکھاں تینوں لتھے اکھیاں دی پکھ وے. ایک نظر کرم دی کر میرے وتے وے سونی اکھاں والیا میں رہ گئی تیرے تے. اور یہ پتہ ہے کون کہہ رہا ہے سونی اکھاں والیا میں رہ گئی تیرے تے؟ ان اکھاں نو بنانا والا خدا دی قسم بنا کے انہیں سامنے محبوب نو بٹھایا ہے تے پتہ کی کیا ہے؟ وے سونی اکھاں والیا میں رہ گا تیرے تے. سر اگر وہ رہ گیا ہے تو پھر میں کون ہوں؟ اور یہ کس کی محبت کا بیان ہے؟
کس کی آنکھیں ہیں کائنات میں جنہوں ویکھ کے بندہ بے حال ہو کے کہے وہ سونی آنکھاں والے میں رہ گئی تیرے تھے. سر نصیبوں نے اس طرح گایا نا, ذرا وہ بھی غور کیجئے. اور سر آپ برا نہ منائیے میری بات کا, جن مولویوں نے میرے گلے کے پیچھے پڑ جانا, آپ کو کیا پتا, آپ کو کیا پتا. سر جتنا زیادہ میرا رب صاحب جمال ہے اور جمال کی ہر شکل کو پسند کرتا ہے, اس کی ہر شکل اس پہ ختم ہے, تو وہ کیا آواز کے لہن کو پسند نہیں کرے گا؟ میں کیا انٹرویو یہ جو رکھیے کہ آپ دوویں تسی اپنی ڈاکٹری کرتے رہو تو میں انٹرویو کرتا رہا. سر ادھر کچھ نہیں کہہ سکتے, ادھر کہنا شروع کر دی. کتے دل دی پڑاس کڈی ہے نا, کتے جین دیو حسیب صاحب. جی پلیز سر جی میڈم کی, میں کوئی میڈم کا گانا آپ کے سامنے, سر آپ ذرا سا زاویہ بدلیں. ہو تمنا اور کیا, جانے تمنا آپ ہیں, کیا کروں گی لیکن دنیا میری دنیا آپ ہیں. سر یہ کسی عام آدمی کے لیے ہو سکتا ہے. آپ سے پہلے نظر میں کچھ نہ تھا اپنے سوا, اب جدھر بھی دیکھتی ہوں جلوہ فرما آپ ہیں. سر یہ کیا ہے؟ سر میں یقین کیجئے کہ جب وہاں سے جا رہا ہوتا ہوں تو دل پتہ کہتا ہے اب جدھر بھی دیکھتی ہوں جلوہ فرما آپ ہیں. سر جی کیا بتاؤں آپ کو, اپنا ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا ہے. ہمیں نصیبوں کی آواز میں, ہمیں میڈم نور جہاں کی آواز میں رب سنائی دیتا ہے. ہم شکر کریں, سنائی تو دیتا ہے. اسی انے بولے تے نہیں کہ نہ دستا ہے تے نہ سنائی دیندہ ہے. شکر ہے پاک پروردگارہ تو کسے شکل ہے, کسے وسیلے دسنا بھی ہے, محسوس بھی ہونا ہے, تو سنائی بھی دینا ہے. میں قربان جاؤں اپنے رب دے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے نصیبوں کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی؟ ہاں بالکل کی سر. Why it didn't happen? Oh, it has happened. آپ نے نصیبوں کو بھی دیکھا نہیں ہے. نہیں, اٹائر چینج ہوا, اس کا بیک گراؤنڈ تو وہی ہے. سر دیکھیں وہ میں کیوں چینج کروں؟ وہ گانے آپ یعنی کہ آپ رائٹر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, بڑے عمدہ شاعر ہیں آپ, تو آپ کے نزدیک کوئی 3-4 انترے, کوئی ایک چیز اس کو نہیں بنا کے. دیکھیں میری بات سنیں, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. سر میں فلمی شاعر نہیں ہوں, اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ تو ایک اگلے سال میں نصیبوں کو. سر شاعر تو شاعر ہوتا ہے. سر شاعر ہوتا ہے, مگر سر نصیبوں کے وہ گوانے کے لیے تھوڑی بہت رقم ہی لانی پہنتی ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال کریں گے. سر جی مجھے نصیبوں کی ہر چیز بڑی پسند ہے, میرا دل ہی نہیں کرتا گانے چینج کرنے کو. سر جی میں ایک اور مثال آپ کو دینی ہے. سر جی ایک گانا ہے, میں کہتا ہوں کہ جیسا وہ کاروباری اور ایک فرینک کاروباری گانا ہے. سر جی سودا کھرا جو ہے نا بڑی اعلیٰ چیز. جی سودا کھرا اتنا پیارا گانا ہے سر. گانا انجے کہ اکھیاں ملاواں گی تے کی دیویں گا, ہاں سینے ٹھنڈ پاواں گی تے کی دیویں گا, ساری رات جگاواں بھی تے کی دیویں گا, تے آ کے نہ جاواں گی تے کی دیویں گا, وے میرے نال مکل ہے سونیا, وے میرے نال مکل ہے سونیا. سر پوری دکان دس دیتی ہے. اب دیکھیے نا اس میں محبوب کو محبت کے لیے ایفروڈیزک کا استعمال کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. سر جی وہ تو کرنا ہی پڑے گا. محبوب اگر ایڈا ہی رہا ہے تو پہلے کشتے کھا لے تے پھر گانے سنے. سمجھ آئی میری گل دی خدا دا واسطے. ہاں پوری رات محبت تو مطلب ایکسٹریمزم نہیں ہے. سر جی انہیں تانوں کہا کہ تسی کنے پیسے دے سکتے ہو, تہاڈی کنی ہمت ہے. وہ کہندی ہے اکھیاں ملاواں گی, جی تہاڈی ہمت ہی اکھیاں ملان دی ہے تے صرف 500 دا نوٹ ہے تے اکھیاں ملا کے فارغ ہو, ختم ہوا. سمجھ آئی. ہاں حسیب صاحب تانوں کو فرض ہے کہ تسی رات پوری گزارو, چھڈو پرا. ڈاکٹر صاحب بالکل. سر جی کڑی کہے گی کہ تیری ٹینکی جو تیل ہی نہیں سی, مینوں بایا کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ زیادہ ذمہ دار ہے. اب وہی جو یہ ہے نا اکھیاں ملاواں گی تو کی دے گا, اس کے اوپر ایک ہماری ڈانسر کوئی بھی, میں نام نہیں لیتا, جب اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہوگی اور لاچے کرتے کے اوپر جب وہ اپنے بدن سے اس کے اشارے کریں گی, پانی پھینکیں گی, تو وہ بیچاری نصیبوں اس میں بدنام زیادہ ہے. نہ نصیبوں کو بدنام ہونا چاہیے, نہ پانی کی بوتل پھینکنے والے کو بدنام ہونا چاہیے. جب اس معاشرے کے بازار کے اندر خریدار موجود ہے جو 3000 کا ٹکٹ لے کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے تاکہ اس کو بھیگیا ہوا بلاؤز سب سے قریب نظر آئے, دکھائی دے, تو پھر سر دکان کیوں نہیں سجے گی؟ حضور والا اگر وہ جن سے بازار ہیں تو خریدار کون ہے؟ سر آپ ہیں, میں ہوں, یہ معاشرہ ہے. کمال گل ہے سر جی. وہ کڑی جیڑی گھر بیمار ماں ہے, جہدے نال کوئی پرانا عاشق 2 بچے چھڈ کے دوڑ کے آیا ہے, اگر وہ پانی نہیں ڈگے گی تو کی کرے گی؟ تسی انہوں نوکری دیندے جس نال اجڑ پال سکے؟ بس کر دیں. تو اس سے معاشرہ خراب نہیں ہوگا؟ سر معاشرہ بالکل خراب نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہر معاشرے کے اندر جہاں پہ انخلا ہو نفسانی خواہشات کا, وہ سر جس گھر کے باہر نالی نہ ہو اس گھر کے اندر گٹر کا پورا پانی پھیل جاتا ہے, پورا گھر بدبو دینے لگ پڑتا ہے. تو نالیاں ہونی چاہیے سر, نالیاں ہونی چاہیے جہاں سے نکاس ہو گند کا. دنیا کے ہر معاشرے کے اندر بازار حسن ہوتا ہے تاکہ لوگ جا کے اپنی جو بھی خواہشات ہیں, اور اگر محبت کی کمی ہے تو محبت خرید لیں. اب بازار حسن ہر جگہ پہ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ تو اس بات کی مطلب, میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں, آپ نے ایک جگہ سے بند کر دیا, ہاں جی, آپ کے پورے گھر میں گندی نالی کا پانی پھیل چکا ہے. حضور والا میں نے اپنی زندگی میں
آپ یقین کیجئے کہ ٹکسالی سے لے کر اس کو پہلے سمنا آباد میں آتے دیکھا, جی سمنا آباد کے بعد میں اس کو اقبال ٹاؤن میں آتے اقبال دیکھا, ٹاؤن میں آتے اقبال ٹاؤن کے بعد سر میں نے اس کو شدارا اور پتہ نہیں کہاں کہاں آتے جی دیکھا, جی جی میں نے اپنے سامنے سر ڈیفینس آتے دیکھا, جی میں نے اس کو دبئی جاتے دیکھا جی سر, اس لیے کہ آپ نے ایک علاقہ بند کر دیا جو مخصوص تھا. آہا بات وہی ہے, نالی دے کے ڈکا لا دیو, گوں سارے شہر پھیل جائے گا, پورے کالج پھیل جائے گا, پھر نک تے رومال رکھ کے پھر آ جائے دفاع ہو تسی اور کی بگن دیا کرو. وہ خرچ خدا کا واسطہ ایک بات سوچیں, خدا کے لیے ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ ہر معاشرے کا حصہ ہے, ہونی چاہیے, لازمی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مردانگی کس چیز کا نام؟ سر مردانگی اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ اپنی خون پسینے کی, اپنی محنت کی کمائی زمانے کے ساتھ لڑ کے خرچ کر کے گھر آنا اور ایک بیوی کے ہاتھ پہ رکھ کے یہ کہنا, بیگم یہ تم اور تمہارے بچوں کے لیے کما کے لائے ہوں, اب تمہارا حق ہے, تم جیسے اس کو خرچ کرو, خود جا کے روٹی اور ٹھنڈا سالن کھا کے اللہ کا نام لے کے اگلے دن کی تگ و دو کے لیے جا کے بستر پہ سو جانا, یہ ہے مردانگی. ورنہ سر جنہ تسی خسرے کہندے ہو نا, مینوں پوچھو, میں ڈاکٹر ہاں, کئی میرے زیر علاج نے, یقین کرو تسی انہاں دی توتی کھولو, تسی آپ شرما جاؤ کہ یار سمجھ آئی. اصل مردانگی جو ہے وہ اپنے فرائض پورے کرنے. یہ جو جنسی مردانگی ہے آج کل, اس میں آپ کے سامنے کیونکہ ایشوز بہت زیادہ ہیں آج کل ہمارے ہاں, اس پہ بات بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. بالکل. کیا یہ سوچ کہ میں کچھ بلا ہوں, اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر 3 قومی بیماریاں ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر 3 قومی بیماریاں ہیں. ڈاکٹر مرادل کا یہ مقولہ لکھ لیجئے. ایک کیا ہے؟ قبض. ٹھیک ہے. دوسری ہے تیزابیت. جی. تیسری ہے کمزوری. آئے سر ساڑھے کو جڑا مریض آندا ہے نہ عجابت تو خوش ہے, ہر وقت تیزابیت دا شکار ہے اور کمزوری. ڈاکٹر صاحب بڑی کمزوری ہے سر, سمجھ آئی, کزموری بڑی ہے. حضور والا قبض, کمزوری اور تیزابیت پاکستان کی نیشنل ڈیزیزز ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کو توپ سمجھتے ہیں, توپ بننے کی خواہش ہے. سر جی ایک چیز ہم کہتے ہیں ایڈی. ایڈی ہوتا ہے اریکٹائل ڈس فنکشن, جس کی بہت بڑی وجہ سٹریس ہے. ڈپریشن نہیں سر, ڈپریشن بھی اور سٹریس کے ساتھ اور انگزائٹی بھی تو ہے, صرف ڈپریشن تو نہیں ہے. حضور والا ایک میں آپ کو بات بتاؤں, مرد کی زندگی کے اندر بڑی کٹھالیاں ہیں, مرد کی زندگی کے اندر بڑی آزمائشیں ہیں. جی میں آپ کو ایک بات کہوں, برا نہ مانیے. جی پلیز پلیز. ایک اچھے خاصے مرد جو کہ شیر ہے, اس کو عورت اپنے ایک کمنٹ سے ڈھیر کر سکتی ہے. پتہ ہے کیسے؟ بیچارہ جو کچھ کر کر آ کے اپنا ہٹائے, نہیں اوئے وہ گل ہی نہیں رہی, تسی علاج کیوں نہیں کراتے؟ جی جی تسی علاج کیوں نہیں کراتے؟ کیوں نہیں کراتے؟ وہ بندے کی رہ جائے گا, کچھ بھی کی رہ جائے گا. ہو سر کانفیڈنس زیرو ہو جائے گا. زیرو. اچھا پھر پتہ چلے گا کہ محلے داریاں ساریاں اور محلے دی عورتیں بیٹھیاں نے, دس پھر رفیق بھائی دا کی چل رہا ہے, کی چلنا ہے رفیق بھائی تے بس ہن میرے بھائی بن گئے ہیں, تیرے علاوہ میرے بھی بھائی. سر یہ باتیں ہیں, یہ نہیں کرنا سر, یہ باتیں ہر وقت عورت کرے گی, اس لیے کہ عورت کا تو کوئی ایکٹیو پارٹ ہے ہی نہیں. جی سمجھ آئی. اور مرد کی تذلیل عورت کو اپنے آپ کو عزت دینے کا ایک طریقہ ہے. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جی جی سر جی, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے بہت زیادہ افیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس بات کا ذکر بار بار ہو رہا ہے تو پھر تجھ کہو کہ این جے تے این جی ہے, ایک وقت تھا وہ اچھا گزر گیا, سدا باغ و بہار نہیں رہتی. اگر آپ کا گزارا ہے تو ہے, اگر نہیں تو کوئی اور رہ لیجیے. اس ٹائم کتنے % آپ سمجھتے ہیں پیشنٹس جو ہیں وہ اس بیماری کا سامنا کر رہے ہیں؟ 75%. 75%. اور اس میں آج کل ہمارے ہاں ٹرینڈ میں, کیونکہ میں تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات کرتا ہوں, یہ ہیش وغیرہ, یہ جو دیگر مقویات ہیں نا, ان کا استعمال اسپیشلی ڈاکٹر صاحب اس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے. سر دیکھیے میری بات سنیے, وہ ڈرگز ہوں, ہارمونس ہوں, کشتے ہوں, ہیوی میٹلز ہوں, ہر چیز کا استعمال کیا جاتا ہے نا, مگر الٹیمیٹلی وہ ایک تھکے ہوئے گھوڑے کو مار مار کے اسے جان سے مار دیتے ہیں. آپ ایک بات ضرور سمجھیے, ایک وقت ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب یہ بندہ میری طرف دھیان کرے. آئی سمجھ میری بات؟ واہ 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 واہ. اس وقت کو پہچانے. اگر آپ ساری زندگی ایک سرکس کے پرفارمر بن کے رہنا چاہتے ہیں نا, پھر آپ کی زندگی کے ساتھ یہی ہوگا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بس کر دیں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھیں ہر حال میں. یہ میرا رکھ لکھیے, اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے برتر بنایا ہے. اور اگر آپ کو شک ہے تو سورہ نساء کی آیات پڑھیے جا کے اپنے قرآن کے اندر. سر جب تک عورت یہ سمجھے گی نہیں, اور برتر کیوں بنایا ہے, اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں, اس کے لیے حوصلہ زیادہ چاہیے, اس کو برداشت زیادہ چاہیے, اس نے مصارف زیادہ پورے کرنے ہیں, اس نے کفیل بننا ہے. ہائے مر جاواں, کفیل بننا پتہ ہے کیا ہے؟ پالنا, کفالت کرنا. رب کے بعد کفالت آتی ہے, ربوبیت کے بعد. اللہ تعالیٰ نے مرد کے سر پہ وہ تاج رکھا ہے,
اس کی قدر کیجئے. آپ نے مجھے شروع میں پوچھا مردانگی کیا ہے. مردانگی یہی ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, مردانگی اپنی محنت کی, خون پسینے کی کمائی دنیا کے دھکے اور جوتے کھا کے یوں ہاتھ میں سنبھال کے لا کے گھر بیٹھی بیگم کے ہاتھ میں رکھنا کہ بی بی جی اے لو اے تواڈے بچیاں دا خرچہ ہے, میں بڑی محنت نال کما کے لے آیا ہوں. سمجھ آئی میری بات کی؟ اور اس کمائی کو اس کو قبول کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. آگے سے بی بی کہے بسم اللہ میری قسمت دی تے تواڈی محنت دی کمائی ہے, اے پوری پینی ہے تے بڑی برکت اے نہیں نہ ہوندا, اے نہیں نہ ہوندا تے تدے تے برکتی ہے, تدے تے زنانیاں دا حال ہے. بھوک شادی شدہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے یا کوارے میں؟ سر ہمیشہ شادی شدہ میں زیادہ ہوتی ہے, اس لیے یہ میں نے جو بھوک ہے اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات. سر یہ دال چول والی بھوک نہیں, میں نے پتا تھوڑا بھوک کی مطلب ہے خدا کا واسطہ, تو داڑھی رکھ لی ہے اور گالے مگر بچوں تو انتہائی پاجی ہیں. سمجھ آئی میری گل؟ اینی وے ہنسی شادی شدہ میں زیادہ ہوگی اس لیے کہ اس کو کھونٹے سے باندھ دیا گیا, کھونٹے سے. اب یہی آزمائش ہے کہ تمام تر ٹیمپٹیشن کے باوجود تم کتنا زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ لائل رہتے ہو. سر جی یہی تو ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں گواہ خدا کو بنایا تھا, گواہ خدا کو بنایا تھا, تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگے جس کو گواہ بنایا تھا. دوسری ایک بات بتاؤں, تھوڑی سی کوشش کیجئے نا, تو سر آپ کی بیگم کی جو محبت ہے نا وہ آہستہ آہستہ شفقت میں بدل جاتی ہے. محبت ایک شدید جذبہ ہے, شفقت ایک ٹھنڈا میٹھا دیر پا جذبہ ہے. وہ عورت جو آپ کا بچہ پیدا کرتی ہے نا, آپ کو اس کے خشک ہونٹ یاد رکھنے چاہیے جب وہ لیبر میں تھی, آپ کو اس کی دبی دبی چیخیں یاد آنی چاہیے جب وہ آپ کی بیٹی یا بیٹا پیدا کر رہی تھی, آپ کو وہ سین یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے بھوکے بچے کو جب اس نے سینے سے لگایا تو اس بچے نے کس طرح چسر کر کے اس کا دودھ پیا. جس مرد کو یہ مناظر یاد ہوں سر وہ کبھی بہکے گا نہیں, یا کم از کم چانسز کم ہو جائیں. سر یہ مناظر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس لیے کفیل دیکھے کہ مامتا کیا چیز ہے. مامتا معراج ہے عورت کی, کفالت معراج ہے مرد کی. تو جب کفیل کو مامتا اور ماں کو کفالت نظر آ جائے تو دونوں کو ایک دوسرے کا رول سمجھ آ جاتا ہے, دونوں کے رول کی عزت آ جاتی ہے دل میں, اور بندھن بہت مضبوط ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہونی چاہیے ہم اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں, جس سے محبت ہونی چاہیے ہم اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے اندر ایک کیڑا ہے, وہ آفتاب اقبال ہو, وہ حسیب ہو, وہ ہنی البیلا ہو, وہ اپنی بیگم ہو, یا اپنی ایکس محبوبہ ہو, خدا کا واسطہ ہے یہ سب مراکز محبت تھے. آپ نے ان کو مراکز نفرت بنا دیا, اپنی زندگی کے اندر زہر خود گھولا ہے. اب کیا گلا؟ سر جس کو چھوڑے نا اس کو ایسے یاد کریں کہ جس کو چھوڑا ہے وہ کہے ہائے کب یہ ٹانکا دوبارہ جڑے گا. آئی سمجھ؟ اصل ظرف یہ ہوتا ہے. سر یہ جو لوگ آ کے ہر جگہ انٹرویو دیتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں, کبھی کسی نے منہ بھر کے یہ نہیں کہا یار میں بڑا پچھتایا, لیکن حسیب گل ایسی یار جنت وچ بھی رہ کے نا بور ہو جائیدا تے تھوڑی دیر جہنم دا سین ویکھ کے میں چاہنا دوبارہ جنت دی قدر آ جائے تے واپس جاواں گا. آئی سمجھ میری بات؟ یہ کوئی نہیں کہتا. میں دراصل ڈراموں کے لیے کراچی چلا گیا, سمجھ آئی, تقریباً 6 فٹ 2 انچ دے تقریباً 200 کلو دے تے میں ہیرو بنن لگا سا. اوتھے پتنگ ورگے پٹولے منڈے ہیرو بنے نے, خدا دی قسم. تیرا اسد کیفی میرا خیال سے اسد کیفی کا میں نے نام لیا, تم نے نام لیا. اسد کیفی میرے ذہن میں بالکل تم نہیں تھے. کیا تم 200 کلو کے ہو؟ کیا تم 6 فٹ 2 انچ کے ہو؟ کیا تم کراچی ہیرو بننے گئے تھے؟ جی تو میرا خراب کرنا معاملہ, خدا دی قسم. سر اسد کیفی یہ کہے کہ یار میں نے ایکسپیریمنٹ کیا, میرا دل اکتا گیا تھا, میں کیا کرتا, مگر میں نے دیکھا کہ یار وہ تو بہت بہتر ہے. جس پھٹے تے مینوں بٹھا چھڑیا سی 6 مہینے واسطے مینا ملک نے, وہ پھٹے دے اندر تے بمپی میری جڑی نیلی پی گئی تے میں چیکاں ماریاں نے. یار کم از کم اتنے جا کے کچھ تو فون میں دبئی جا رہا ہاں, یار روزی روزگار کوئی نہیں ہے تے پاویں تھوڑے پیسے نے, کم از کم اتنے جا کے کوئی امید لگے گی. یہ بات کہنی چاہیے. سب ایسی باتیں کہنے کے وہ دراصل یہ ہو گیا, وہ دراصل وہ ہو گیا. پر ایک بات بتاؤں, آفتاب اقبال صاحب کو ایک بات سمجھاؤں. آفتاب اقبال صاحب یہ بڑے آزاد منش لوگ ہیں. سر یہ پتہ کون لوگ ہیں؟ اکو دم سٹیج تے انٹری دیتی, انٹری دیندے ہی آ کے پورا 3.5 منٹ دا پہلے انٹری دا بولیا, پھر جگتاں شروع ہوئیاں, پھر مقابلہ شروع ہوا, پھر ایسا شروع ہوا حتیٰ کہ 14 منٹ سے بعد کڑی نے نچنا شروع کیا. سر 14 منٹ کنٹینیوسلی بغیر انٹرپشن کے جو لوگ جگتیں کرتے ہیں نا, ان کے سے آپ کو ہوتا نہیں ہے کہ صرف آپ نے ایک سیگمنٹ کرنا ہے 6.5 منٹ کا, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ. ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਝ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. تو آفتاب صاحب کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ان کو بھی سمجھیں آزاد پنچھی ہیں. اس آزادی کی بڑی قیمت دی ہے آفتاب اقبال. تھوڑا سی آزادی بھی چھوڑیں. سر آپ یقین کیجئے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
प्रोग्राम अपनी मौत आप क्यों मरेंगे। एक प्रोग्राम को मैं जिक्र करना चाहता हूँ, मैं एक प्रोग्राम में गया, मुझे बुलाएगा किसी प्रोग्राम सर, अच्छा वो जो होस्ट है वो एक इतना टैलेंटेड, इतना एक्टिव, इतना अच्छी आवाज़ का मालिक, इतना अच्छा अदाकार, इतना अच्छा होस्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कमाल आदमी है, मुझे बहुत पसंद है सर। सामने एक मॉनिटर बैठा है, तुसी की कर दो लोगों ना सर। अब वो होस्ट मेरा दोस्त भी है, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत, उसके दिल में मेरी मोहब्बत, और जेन्युइन मोहब्बत, क्योंकि कमाल टैलेंट सर। उसने मुझसे सवाल शुरू किया, सवाल पूरी एनर्जी से शुरू किया, नाल ही मॉनिटर बोल पाया, ठहरे नहीं, इसको इस तरह करो मोहसिन। मोहसिन का तो एनर्जी जीरो तो चली गई। अच्छा हुण मैं बिफर के बैठा है वहाँ कि मैं जवाब देने लगा, मोहसिन ने मेरे मतलब का किया है, उस सवाल 3 बार रिपीट कराया गया, तो मेरे अंदर की रह गया जवाब देने, सारी उसकी एनर्जी ज़ाया हो गई होगी। तो मुझे बताइए सर, ये मेरा ख्याल से आप उनकी बात कर रहे हैं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, बस कर दो तो चुप कर, समझ आई मेरी बात की बात सर। ये है खुदा के लिए सर, इतने टैलेंटेड लोग हैं, इनको खुला छोड़ें, बाद में एडिट कर लें, जो एडिट कर लें। एडिट से याद आया डॉक्टर साहब, मीरा के साथ ज्यादती हुई है, आपने मीरा के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया हुआ है, मुझे मीरा बहुत पसंद है। और उसकी ज़िंदगी के बारे में आप क्या कहें सर जी? मीरा की ज़िंदगी जो है ना, एक मुश्किल ज़िंदगी है, एक डिसऑर्डरली ज़िंदगी है। वो औरत खुद बहुत अच्छी है, मीरा एक इंतहाई मेहनती औरत है। और सर देखें, अब मीरा को आप जो मर्ज़ी कहें, जब मीरा स्क्रीन पे आती है ना, जो मीरा का फेस आता है ना, वो किसी का नहीं आता। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ सर। कमाल अदाकारी करती है। थोड़ा सा मीरा के अंदर मुझे कभी कभी लगता है कि शायद थोड़ा सा जान के करती है ये सब चीज़ें, इन रहने के लिए, न्यूज़ में रहने के लिए। उसने बड़े धोखे भी खाए हैं, उसने भी गलतियां की होंगी, मगर शी डिजर्व्ड बेटर। सर मीरा एक बहुत टैलेंटेड औरत थी, जहाँ तक फिल्म का ताल्लुक है सर। आखिरी जो हमारे पास चंद फेस रह गए ना 70 mm पे आने के लिए, उनमें एक बीबी साइमा का है और एक मीरा का है। अफसोस ये कि इनका प्राइम गुजर चुका है। और रीमा नहीं आती इस सारे? देखिए मेरी बात सुने, रीमा जो है वो एक बहुत मशहूर खातून, बहुत बड़ी स्टार, मगर अदाकारी में क्या आप उनको साइमा और मीरा के करीब लाएंगे? रीमा की अपनी खूबियां इतनी हैं कि जो उसकी अदाकारी में कमी है, थोड़ी सी कमी है, वो बाकी खूबियां पूरी कर देती है। प्रोफेशनलिज्म, इंतहाई तमीज़दारी, सही वक्त पे सही फैसला। सर शादी, माँ बनना, बेहतरीन औरत बनना, पाकिस्तान की इज्जत रखना, अमेरिका में जाके रहना। सर कभी मुंह से कोई गलत बात निकाली नहीं है, कभी कोई गंदी बात नहीं की, कभी कोई ब्लूपर नहीं आया, कभी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका मजाक बन सके। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल ये आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम। और जो कुछ रीमा ने अचीव किया है सर अपनी जिंदगी में, वो हर लड़की नहीं कर सकती। उनके साथ की जो लड़कियां शुरू हुई थी, यकीन कीजिए मुझे कई दफा लगता है कि वो अपने घर में अकेली बैठ के टकरे मारती होंगी दीवारों के साथ, क्योंकि सर ना खसम, ना अग्गा ते ना पिछा। समझ आई मेरी? सिर्फ एक तन्हाई है या एक फ़ोन है जिसे तुहानू फ़ोन किया तो रिकॉर्ड कर लिया। यार हसीब जरा बताओ, ये डॉक्टर उमर आदिल का इंटरव्यू तुमने किया, कैसा किया? हसीब ने कहा इन्नियां गल्लां कीतियां, ये जुमला रिकॉर्ड कर लिया। यार ये उमर आदिल बहुत ही बकवास करता है। हाँ रेशम करता तो है, वो कर लिया। तो उस बाद जब तू उठ के गया तो मैंने फ़ोन करके ऑडियो क्लिप भेजा कि आपके मुतल्लिक सुन लें हसीब ने क्या कहा। ओ पा मर जा बीबी, अल्लाह करके अल्लाह तेनू चुक लवे। समझ आई मेरी गल दी? जे यही काम करने नहीं, समझ तो गए होंगे आपके नहीं, हुण नहीं बोलते पे। वो सत टाँ बोल रहे सो, कभी असद कैफी दे उत्ते ते कभी फलाने दे उत्ते, हुण क्यों नहीं बोलता? तेरी फूफी है? किसकी बात कर रहे हैं आप? चले वे न्याणे आ। अच्छा डॉक्टर साहब ए दसो मैनू कि आई हैव सीन यू लाइक यू लव योर गैजेट्स, यू लव वेयरिंग ब्रांड्स, और आपकी घड़ी, आपके कपड़े, आपका घर की पूरे, मैंने डेकोर भी देखा है। ये सिर्फ अल्लाह की करम नवाजी है। ये इसराफ में नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा सर? इसराफ में नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हजूर वाला, मैं नशा नहीं करता, शराब नहीं पीता, कोकेन नहीं पीता, औरतों पे पैसे नहीं लुटाता। हजूर वाला, अपने घर को संवारना तो एक छोटी चिड़िया भी जो है वो तिनका तिनका जोड़ के घोंसला बनाती है, जिसमें उसके अंडे और वो खुद महफूज रहे हवादे से ज़माना से। तो क्या आप कहेंगे कि उसका असराफ है ये कि तिनके चुनती है हर जगह से? नहीं, तिनके में। और डॉक्टर साहब ये जो चीज़ें मतलब असराफ उन चीज़ों पे है जिन चीज़ों को हराम किया गया, जिनकी ममानियत है। अच्छा। आप यकीन कीजिए, मेरे अभी तक जो ये गुलाबी होंठ हैं और ये चमकते हुए गाल हैं, ये सिर्फ इसलिए हैं कि मौला ने कभी उस तरफ रग़बत ही नहीं दी कि मैं किसी का सिगरेट पकड़ के पी लूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में इन दो उंगलियों के दरमियान सिगरेट को नहीं कभी पकड़ा। मुझे इतनी नफरत है। क्यों? ये क्यों? सर नफरत है, बस मुझे जहर लगती है चीज़। सर मैं भी एक ख़ास माहौल में जीना चाहता हूँ, जहाँ मैं नज़र उठाऊँ मेरे दिल से शुक्राना निकले, ये चीज़ मैंने वहाँ से ली, ये मैंने वहाँ से ली, ये ऐसे है सर। अच्छा, ये जितना भी सामान आपके पास मैंने देखा है अब तक, अभी तो शायद मैंने 1-2 रूम्स ही देखे हैं, ड्राइंग रूम आपका, वो मुझे ये बताइएगा कि इसके ऊपर आपका एस्टिमेटेड कितना खर्चा आपने कर लिया? करोड़ों रुपए। करोड़ों रुपये?
بات یہ ہے کہ اس نے دی نا توفیق, جی, میں نے چرایا تو کہیں سے نہیں. ماشاءاللہ سر توفیق اس کی ہے سر, ڈاکٹر سیدھی سی صاحب بات ہے. سرجری دے کتنے پیسے لیندے ہو؟ بہت زیادہ, پھر بہت بھی زیادہ. سر جی گل پتہ کی ہے, ایک سرجری ہے نا وہ تسی نویں شروع ہوئے ہو, ہنے کلینک بنایا ہے, تسی کرو گے 10,000 جی. سر میری تو 40 سال عمر لنگ گئی ہے, 40 سال کا تجربہ ہے, میں 40 سال کا حساب بھی تہاڈے کو لینا ہے, میں 5 لاکھ کروں گا. واہ, سمپل جی گل. اور مہینے میں کتنی سرجریز آپ کر لیتے ہیں؟ جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو. آج کل کچھ کم ہو گئی ہیں کیونکہ لوگوں کا پائنگ پاور کم ہو گیا ہے, لوگوں کا ہیلتھ کیئر پہ پیسہ لگانا کم ہو گیا ہے. سر لوکی بجلی کا بل دین یا پتا کڈان, لوکی اپنا گوڈا نواں پوان یا بچیاں دیاں فیساں دین, یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. سو ایوری تھنگ از چینجنگ اے بٹ ناؤ. یہ جو ابھی آپ نے چیزیں پہنی ہوئی ہیں, یہ جو گیجٹس آپ نے پہنے ہوئے ہیں, یہ آپ کے خود کے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں؟ سر ان میں سے کچھ چیزیں خود ڈیزائن کی ہوئی جو مجھے بڑی پسند ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ سب اصلی ہیں. واو, نہ سمجھیے گا. اچھا یہ سارا گولڈ ہے؟ سر دیکھیے میری بات سنیں, اب آپ اس پہ اعتراض کریں گے کہ مردوں کے لیے سونا, مردوں پہ سونا حرام ہے. ہاں اچھا سر مان گئے, آپ پہ حرام ہے, مجھ پہ حرام ہے. جی. اب سر سپوز کیجئے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی اور ماشاءاللہ آپ صاحب استطاعت ہیں. سر نماز کے بعد اگلی عبادت کون سی ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ جس میں آپ نے اللہ کے بندوں کا حصہ نکالنا ہے. جی. زکوٰۃ جو کہ عبادت ہے, اس کا نصاب کیا ہے؟ سونا اور چاندی. کتنے تولے سونا ہے اور اس پہ سال گزر جائے, کتنے تولے چاندی ہے اور اس پہ سال گزر جائے, وہ ہے نصاب جس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر شادی شدہ مرد جو کہ صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہے, وہ حرام رکھ کے بیٹھا ہے سونے سے چاندی نو. آئی سمجھ میری بات کی؟ اگر ایسی ہی بات تھی تو پھر آپ یوں کر لیں کہ جو 2 کریٹ میرے کو بلیک لیبل تے ہیں تو اینی زکوٰۃ بندی, وہ وڑ جاؤ خدا کا واسطہ. نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مردانہ قوت میں کمی بھی آتی ہے سونا پہننے سے. سر میری گل سنو, ہن میں پا جڑا تو ایٹم بم پھاڑنا ہے نا پھاڑ لیں, سمجھ آئی؟ اے تو یا جشب پایا نا تو سبز رنگ دا, اے ساتھے جا باربن پہ بخانا ہے, سمجھ آئی؟ اے دے نال تے یقین کر سب سک جاندا ہے, پھوک نکلتا. دس از ڈاکٹر عمر عادل اینڈ آئی لو ہم سو مچ. ابھی یہ جو فلسطین والا معاملہ چل رہا ہے, اس کے بعد لوگوں نے سب چیزوں کا بائک آؤٹ کیا, تو آپ نے میکڈونلڈ, کے ایف اور جو دیگر برانڈز ہیں سارے آپ نے چھوڑے ہیں کہ نہیں؟ سر آپ نے جب یو ایس ایڈ چھوڑ دی تو میں یہ چیزیں چھوڑ دوں گا. سر اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ ہے. امریکہ سے ایڈ آپ کی آ رہی ہے, آئی ایم ایف آپ کا آ رہا ہے, آپ کا جو ورلڈ بینک ہے وہ امریکہ کے اندر ہے, آپ تو کھاتے ہی ان کا ہیں. تو جس تھالی میں کھاتے ہیں ادھر سے موترا جی کی ہو گیا, تو عقل کرو. سر مجبور قومیں جو کہ برے حکمرانوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہوں, دیوالیہ ہو گئی ہوں, ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا پیپسی بند کر دو تو میکڈونلڈ بند کر دو. تو آپ کی طرف سے کوئی اسٹرائک نہیں ہے؟ سر جی بات یہ ہے کہ اٹس اے مچ وائڈر کویشچن. سر یہ وقت وہ ہے کہ جب آپ کو اپنی حیثیت پہچاننی ہے, اپنے نعرے جو کھوکھلے نکلے ہیں وہ نعرے لگانے بند کرنے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بٹن ایسا ہے کہ اگر ہم دبا دیں گے تو اسرائیل غائب ہو جائے گا. پتہ چلے کہ وہ ٹی وی دے آن آف دا بٹن ہے, بند کر دے تو خبراں ختم ہو جائیں. سر جی خدا کے لیے ایک بات آپ کو بتاؤں, جو ادارے اپنا کام چھوڑ کے کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے کام کی طرف واپس نہیں جا سکتے. ڈاکٹر صاحب اب مجھے ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ ابھی آج کل, کیونکہ میں نے دیکھا آپ فوڈ لور بھی بہت ہیں. بہت زیادہ سر. ہمارا ایک دوست ہے جیلا, بالکل ہے, دیکھا آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہوا, اس کے لیے کیا آپ اس کو رائے دیں گے؟ وہ رائے یہ ہے, دیکھیں میری بات سنیے, میں اس آدمی کی بڑی عزت کرتا ہوں. آج کے دور میں جو شخص یو ایس پی ڈسکور کر لے, یو ایس پی پتہ کیا ہوتا ہے؟ یونیک سیلنگ پوائنٹ. جی سر جی آپ اپنا یونیک سیلنگ پوائنٹ بنا لیجئے, آپ اپنا بنا لیجیے. آپ کامیابی تب ہیں جب آپ کے پاس یو ایس پی ہے. جیلے نے دیسی گھیو, مکھن, کریم, مارجرین, اولیو آئل, اپنی یو ایس پی بنا لی. ہے تے چنیاں دی پلیٹ, مگر سر او دے اندر جننے چنے نے اونا دیسی گھیو, اونی چربی, اونا فیٹ ہے. یہ اس کی یو ایس پی ہے. ڈاکٹر عفان نے اس کے بعد کافی زیادہ روسٹنگ بھی کی تھی, وہ کہتا ہے بڑا خطرناک ہے یہ دیسی گھی. وہ نہ کھائیں تو اس کے چچے. جی بات یہ ہے, میری بات سنیے, ہر چیز خطرناک ہے, ہر چیز خطرناک ہے نا دنیا میں. ہاں جی, مگر چل رہی ہے. ہر وہ چیز جس کے خریدار موجود ہیں وہ چلتی رہے گی, آپ جتنا مرضی کہیں. میری بات سمجھیں سر؟ سمجھ گئے, بالکل. آپ کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا سیچوریٹڈ فیٹ نہیں کھانا, تو نہ کھائیے. سر اس نے تو اپنا یو ایس پی ڈسکور کر لیا, ایکسپلور کر لیا, ایکسپلائٹ کر لیا, تو کیا برا ہے؟ سر آج کے دور میں یقین کیجئے ہر بندے کو 6 مہینے کی شہرت ملنی ہے, 6 مہینے کی. وہ 6 مہینے لٹن دیو چنگی طرح, اور کی سیدھی جی گل. بہت اچھے. سر ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سوشل میڈیا پہ کیا کیا چیزیں کامیاب ہو جائیں گی. جی. ہر وہ بندہ کامیاب ہے
ਜਿਹੜਾ ਖੱਚ ਮਾਰਨ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਚਵਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸਪੀ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯੂਐਸਪੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਝੂਠ बनना है, वो कामयाब। सीधी सी गल है। पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो लम्स गए, करन की गए सन। अब सेल्फ मार्केटिंग इमरान खान की तरह। अगर सेल्फ मार्केटिंग करने गए थे तो क्या उन्होंने सियासत में आना है? सर वो एक नॉमिनेटेड हैंड पिक्ड पपेट है सर जी। कभी कठपुतलियां भी जाके अपनी नुमाइश कर दिया नो सर, जेडे हाथों उन्होंने चला रहे हैं वो सब नूं पता नहीं। समझ आई मेरी गल? वो शायद इसलिए मैं आपके यहाँ पे एक चीज़ साथ ऐड करता जाऊँ कि जो हमारे शाह जी हैं ना, जो केयर टेकर ना सीएम है, शायद उनसे इंस्पिरेशन उन्होंने ले ली है, जिस तरह वो छापे मारते हैं हर जगह। दोनों गलत रास्ते पे चल रहे हैं। दोनों को याद होना चाहिए कि 2.5-3 महीने की गल रह गई है सर। जो काम करने आए हैं उसकी तरफ जाते नहीं हैं। आप उनसे किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछें कि हजूर वाला आप एक निगरान वजीर आजम हैं, आपका फर्ज अव्वलीन जो है वो बाहर जाके दौरे करना नहीं है, आपका फर्ज अव्वलीन फीते काटना नहीं है, आपका फर्ज अव्वलीन फेयर इलेक्शंस करवाना है जो फ्री हों, शफाफ हों। और कब होंगे इलेक्शन? तो इतने लंबे सवाल के बाद उनका जवाब होता है जल्द। डॉक्टर साहब लास्ट बट नॉट लीस्ट, सर जी एक मेरी बात सुनो। बात वो है कि जब आपकी शामत आती है तो फिर आप लम्स का दौरा करते हैं। किसी ने उनको नहीं बुलाया था, बनता ही नहीं था कि एक नॉन इलेक्टेड आदमी, सिलेक्टेड भी आपको चले जाते हैं, नॉन इलेक्टेड आदमी क्या पॉलिसी बताने के लिए वहाँ गया था जी। और सर खुदा का वास्ता है वहाँ जो सवाल थे वो सवाल हैं जो कौम के बच्चे के दिल में हैं। जी। आप सर उनको वहाँ ले गए हैं। मेरी बात सुनिए, इस तरह कीजिए, आप एनसीए लेके जाएं, फिर देखो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी सर। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू एंड स्टे ब्लेस्ड। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और एंड पे जाते जाते मेरी ब्रांड के बारे में कुछ बात कर दें। ज़रूर। गंदा अंडा आपको कैसा लगा? हजूर वाला, गंदा अंडा एक इंसान की वो चीज़ है जो उसने इन दिनों के लिए निकाला जबकि बेकारी थी। बेकारी की जगह उसने अपने आप को कारगर साबित कर दिया। वो लोग जो कि सरवाइव करना जानते हैं, जो नई शक्ल में आपके सामने आ सकते हैं, जो मायूस होकर नहीं बैठते, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते तो बड़ी ज़्यादती करते हैं। सर ना ज़्यादती करने वाले बनो, आसानियाँ मुहब्बतां करने वाले बनो, तो अपनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू।